ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 سے لے کر 141 یہاں تک آیتیں آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ان آیتوں میں اور اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ تعالی یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہے ہیں۔ جب مسلمان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے تو وہ الٹا مسلمانوں کو یہ کہنے لگے ہم اسلام میں نہیں آئیں گے، تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، کیونکہ یہی صحیح مذہب ہے۔ اور ایک نبی پر ایمان لانا، بقیہ نبیوں کا انکار کر دینا، یہ ان کا شیوا تھا، یہ ان کی عادت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل ایمان کیا ہے۔ جس نبی کو اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے اس نبی پر ایمان بھی لانا اور اس نبی کی طرف سے جو باتیں ہیں اس پر عمل بھی کرنا۔ لیکن تمہارے نبی سے پہلے جو نبی آئے تھے ان پر بھی ایمان لانا ہے، ان کے بارے میں بھی یہ یقین کرنا ہے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچائے، اور جو باتیں بنیادی ہیں جیسے توحید، اللہ کا ایک ہونا، رسالت، نبیوں کا سچا ہونا، آخرت کا عقیدہ، اس میں تو سب برابر ہیں۔ ہاں، شریعت کے جو مسائل ہیں ان میں ہمارے نبی کی شریعت میں، پہلی شریعتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو ہم ان کی شریعتوں کو مانیں گے مگر عمل ہمارے نبی کی شریعت پر کریں گے، سب کا احترام کریں گے مگر ایک کی بات پر عمل کریں گے۔ جیسے اسکول میں ٹیچرز بہت سارے ہوتے ہیں، سب کی عزت کریں گے، لیکن ہمارا جو کلاس ٹیچر ہوتا ہے اس کی بات پر ہم عمل کریں گے، ویسے ہی یہ بھی حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحیح ایمان کیا ہے وہ بتا دیا۔ اب بہت ساری آیتیں اگر آپ شروع سے الف لام میم کے شروع سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں کے کرنے کا ان کو حکم دیا۔ کن کو؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو۔ جیسے کہ پہلے اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اللہ کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد کہیں کہا اوفوا بعہدی، اوفی بعہدکم، میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اور کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ایمان لاؤ، کہیں کہا نماز پڑھو، کہیں اللہ نے کچھ کہا، کہیں کچھ کہا، بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں تو میں نے تم کو کرنے کے لیے کہا، لیکن ان سب کام کو کرنے والوں کا ایک ڈیمو، ایک نمونہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک نمونہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ ایسے لوگ جو اللہ جیسے بولے ویسے نماز پڑھتے ہیں،
اللہ جیسا بولے ویسا ایمان لاتے ہیں. اللہ جو جو کام کرنے کو بولے وہ کرتے ہیں, جن سے منع کیا ان سے رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دکھا کر بول رہے ہیں بھائی اتنی باتیں اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو ایک کام کرو, یہ جو صحابہ ہیں, یہ جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے جیسے بن جاؤ, بس ختم. ان کی زندگی کو دیکھ لو, وہ جو کر رہے ہیں وہ کرو, جس سے وہ بس نہیں تم اس سے بچ جاؤ, ختم. تمہارا ایمان کیا ہو جائے گا؟ کامل ہوگا. تو معیار حق اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے ایمان کو بنایا. کسی بھی چیز کو پرکھنے کا ایک نمونہ ایک معیار ہوتا ہے. دودھ میں پانی کتنا ملا ہے دیکھنے کے لیے ایک اس کا آلہ ہوتا ہے. اس میں جب ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اتنا پانی ہے, اتنا جو ہے دودھ ہے. سونا گولڈ اس کو چیک کرنا ہے تو اس کا ایک آلہ ہوتا ہے, اس میں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ اس میں سونا ہے, کتنے پرسنٹ ملاوٹ ہے. کھرا کھوٹا پہچاننے کا ہر جگہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پیمانہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کا معیار کیسے ایمان لانا چاہیے, یہ تو بہت ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ بتائے, مگر ان سب کا ایک گلدستہ, یہ سب احکام کا, نماز کا بھی, روزے کا بھی, عمل کا بھی, اخلاص کا بھی, ایمان کا بھی, سب کا ایک حسین مجموعہ وہ صحابہ کی مبارک زندگی ہے. تم ایسا کر لو, صحابہ کو دیکھو, وہ جیسے نماز پڑھ رہے تم ایسے پڑھ لو, وہ جیسے خرید و فروخت کر رہے تم ویسے کرو, وہ جیسے اللہ پر ایمان لائے تم ویسے اللہ پر ایمان لا لو, بس تم صحیح راستے پر آ جاؤ گے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اللہ اگر کسی کو یہ کہیں ان کے جیسے بن جاؤ تو سوچ کر دیکھیے وہ کیسا اعلیٰ درجے کا نمونہ ہوگا جسے اللہ پسند کرے. تو جیسے کلاس کے اندر بچے ہیں تو استاذ بول رہے ہیں بیٹے محنت سے پڑھنا, بیٹے اچھا لکھنا, اپنی رائٹنگ صحیح کرنا, اپنے اخلاق کو اچھے بنانا, پابندی کرنا, غیر حاضری نہیں کرنا, بہت ساری باتیں بولتے, بچے سنتے بھی ہیں. اس کے بعد کیا کریں؟ دیکھو فلاں بچے کے جیسا بن جاؤ تم. ایک بچے کو دکھا کے بول رہے ہیں کیا اس کے جیسے تم بن جاؤ. تو اب کتنی بڑی عزت کی بات ہے اس کے لیے. یعنی استاذ اب تک جتنی باتیں بولے وہ سب باتیں عمل کرنے والا ہے, جتنے کاموں کو نکو کرو بولے وہ سب کاموں سے انہیں بچنے والا ہے. تو ایک استاذ کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے, ایک استاذ کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا. کیوں؟ وہ دل کے اندر کی باتوں کو نہیں جانتا. وہ بچہ سامنے تو اچھا دکھ رہا, اندر کیسا ہے کہ کسے معلوم. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ استاذ جو ہے ذرا ہمت افزائی کے لیے بول دیے ہوں گے, مگر اللہ جو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں, جو ہر غیب اور پوشیدہ کو جاننے والے ہیں, وہ اگر کسی کے بارے میں کہیں یہ تمہارے لیے نمونہ ہے تو اب کیا اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی زندگی کو ہمارے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ نمونہ بنا کر پیش کر رہے ہیں. اسی لیے ہمارے تبلیغی جماعت کے نصاب کے اندر بھی حیات الصحابہ, صحابہ کی زندگی, اسے باقاعدہ ایک اچھا مقام ہے. فضائل اعمال کے اندر بھی حکایات صحابہ کے عنوان سے الگ کیا کیا گیا؟ عنوان دیا گیا, تاکہ صحابہ جیسے ہم بن جائیں. ان کی جیسی زندگی تھی ہماری زندگی ویسے بن جائے, بس ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے. ٹیلر کے پاس آپ جا کر بیوت دیتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود ٹیلر کے پاس پہنچ گئے, ٹیلر ٹیپ لے کے کیا کر رہا؟ آپ کے ہاتھ کا, آپ کے چھبے کا, کمر کا سب سائز لے رہا. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ ہے کہ ایک بیوت کا جوڑا دے دیا آپ ٹیلر کو, ایک کپڑا لے کر گئے اور ساتھ میں ایک جوڑا سلا ہوا لے کر گئے. لے جا کے ٹیلر کو کیا بولے؟ ٹیلر صاحب یہ بیوت کا جوڑا ہے, یہ نمونے کا جوڑا ہے, اس کے جیسا سیدھا لو. اب بدن سے ناپنے کی ضرورت پڑتی نہیں, اور یہ دینے کے لیے سامنے رہنا پڑتا ہمیں نہیں. اب کہیں بھی بیٹھ کے ایک بیوت کا جوڑا بھیج دی تو ٹیلر کیا کرتا؟ ویسے کہ ویسا سی کے بھیج دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے ہیں تمہارے لیے قرآن میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں, یہ کرو وہ کرو, حدیث میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں, لیکن اگر تمہارے کو اتنا سب یاد نہیں ہے تو ایک کام کرو, کیا؟ صحابہ کو دیکھ لو, ان کے جیسے بن جاؤ, ختم.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو معیار حق بتایا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی صحابہ کو لوگ ملامت کا نشان بنا رہے ہیں. آج کسی بھی باطل فرقے والوں کو دیکھ لیجئے، وہ ڈائریکٹ نبی پر وار نہیں کرتا. کئی کو ڈائریکٹ نبی پہ وار کریں گا تو اسے مسلمان ہی نہیں بولتے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوا یہ کہے ہمارے نبی غلط تھے نعوذ باللہ، تو اس کا ایمان بہتا نہیں. تو اب ڈائریکٹ نبی کو نہیں بولتا انہیں، مگر کس کو بولتا؟ صحابہ کو بولتا. ارے فلاں صحابی صحیح نہیں تھے، فلاں صحابی صحیح نہیں تھے، انہوں چوری کرے، انہوں یہ کرے، انہوں یہ کرے. تو تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے صحابہ کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کا اللہ نے امتحان لیا، ان کو جانچا اور سرٹیفکیٹ میں کیا دیا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کو اللہ نے بخش دیا اور ان کے لیے بڑا ثواب ہے. جب اللہ ان کا امتحان لے کر سرٹیفکیٹ دے رہے ان کے کامیاب ہونے کی، تو مجھے اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم زبان کھولیں؟ ہاں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں. کسی صحابی سے زنا ہو گیا، کسی صحابی سے چوری ہو گئی، کسی نے کچھ گناہ کر دیا، مگر یہ جو ہوا ان کی وجہ سے ان پر کوئی انگلی اٹھانا صحیح نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بھی صحابی کسی بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے، کوئی بھی صحابی کسی بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے، تو اب قرآن کے اندر جو بولے اللہ تعالیٰ، اگر کوئی زنا کرے تو الزانیۃ والزانی فرجموہما، کیا ہے الزانی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورت کے بارے میں کیا بولے؟ ان کو سنسار کر دو، ان کو کوڑے مارو. اور چوری کرنے والے کے بارے میں بولے فقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بہت سارے احکام بتائے، ایسا ہوا تو یہ کرو، ایسا ہوا تو یہ کرو. تو یہ رولز لکھے ہوئے ہیں قرآن کے اندر. اب لکھے ہوئے رول پر جب امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، عمل ہو جاتا ہے، تو وہ رول مضبوط ہو جاتا. مدرسے کے اندر قانون بنا دیا گیا، اگر کوئی بچہ فلاں غلطی کرے اس کا اخراج ہو جاتا بول کے. ٹھیک ہے، قانون تو لکھا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی بچہ وہ غلطی کر لیا پھر بھی مدرسے والوں سے نہیں نکالے تو دوسرے بچے کیا سمجھتے؟ وہ چپ کے لکھو ایلے کرتے نہیں، کیا بھی نہیں. لیکن ایک مرتبہ مدرسے والے اس پہ عمل کر دیے تو بقیہ بچے الرٹ ہو جاتے، رے نہیں رے بھائی، وہ بولو تو عمل بھی کرتی. سمجھے؟ تو ویسا اگر یہ سارے احکام صرف قرآن کے اندر ہوتے، اب کوئی صحابی کسی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو بعد آنے والے زمانے کے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا بھئی اس قرآن کا کیا اعتبار، اس شریعت کا کیا اعتبار جس پر نبی کے زمانے میں خود عمل نہیں ہوا، جس پر نبی کے زمانے میں خود کیا نہیں ہوا، عمل نہیں ہوا. قانون اب اللہ کے بنا لیتی بھائی، کر کو دکھانا بولتے نہیں بولتے. ارے بنانے والے قانون کیا کرتے؟ اسکول والا کو دیکھو کیا اسٹرکٹ قانون بنا رہے تھے، مگر عمل کرتے کیا؟ بہت ساری چیزوں پر عمل نہیں کرتے. بنا لینا لکھ لینا آسان، مگر امپلیمنٹ کرنا مشکل. تو کوئی یہ کہہ سکتا کہ اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا بھائی، کہیں نہیں ہو سکتا جی نبی کے زمانے میں کون سا عمل ہوا بول کو ہمیں کرنے ایسا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، جو خلاف اولا خلاف افضل کام نبی سے کرا سکتے تھے اللہ وہ کام نبی سے کرائے. غور سے سنیے، جو خلاف اولا بول رہا ہوں میں، گناہ نہیں بول رہا ہوں، گناہ بولو تو نعوذ باللہ بہت بڑا غلط جملہ ہو جاتا. نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا ہو سکتا نہ بڑا گناہ ہو سکتا. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن خلاف افضل خلاف اولا کام نبی سے ہو سکتا ہے نہیں، یہ بہتر تھا، یہ بہترین تھا. تو نبی کیا کریں، جو بہت زیادہ بیٹر تھا اسے چھوڑ کر جس کی گنجائش تھی اسے کر لیے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرے، تنبیہ کرے. یا مثال کے طور پر نماز کے اندر بھول ہو جانا، انسان ہونے کے ناطے ان نسینا و اخطانا، کیا بولے اللہ تعالیٰ خود، انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، نسیان اور خطا. بھول بھی ہو سکتا ہے انسان سے اور غلطی بھی ہو سکتی ہے. نہ بھول سکے نہ غلطی ہو سکے تو وہ انسان کہاں ہے پھر.
تو لہٰذا نبی علیہ السلام کبھی عصر کی نماز بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھا دیے. ایک صحابی گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. ذوالیدین ایک صحابی تھے, بڑے بڑے ہاتھاں تھے ان کے, اسی لیے ان کا نام ذوالیدین, ہاتھاں والے. ہاتھاں تو سب کو بھی رہتے نا, مگر ان کے ہاتھاں بڑے بڑے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بولے اقصرت الصلاۃ, کیا نماز میں قصر ہو گیا, 4 کے بجائے 2 ہو گئی نماز. ام نسیت یا رسول اللہ, یا اللہ کے نبی آپ بھول گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کل ذالک لم یکن, کچھ بھی نہیں ہوا. تو صحابی بولے بعض ذالک قد کان, کچھ تو ہوا ہے, کچھ تو ہوا ہے. یعنی آپ عصر کی نماز بجائے 4 کے 2 پڑھائے, یا تو نماز 2 ہو گئی ہوں گی جیسے سفر میں ہے, یا پھر آپ بھول گئے ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, صحابہ بیٹھے تھے, پوچھے کیا بھائی انہوں جو بات بول رہے صحیح ہے؟ صحابہ بولے ہاں صحیح ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز دہرائے. تو اب نماز میں 2 کے بجائے 4 کے بجائے 2 پڑھنا ایک بھول ہے, اور نبی سے بھول ہونا کوئی خلاف شان کام نہیں ہے, کیونکہ نبی کیا ہے, انسان ہے, اور انسان سے کیا ہو سکتی, بھول ہو سکتی. تو جو چیز نبی سے ہو سکتی تھی وہ کیا کیا اللہ نے نبی سے کرایا. نبی علیہ السلام ایک دن فجر کی نماز آپ سے قضا ہو گئی, لشکر جا رہا تھا, اسلامی لشکر جا رہا تھا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے ذمہ دار بنایا, بلال مت سو, تم بیٹھے رہو, جاگتے رہو, تمہاری باری ہے, اور جب نماز کا وقت آئے سب کو جگا دو. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بولے اچھی بات ہے. اس کے بعد ذرا ٹیک لگانے کے واسطے نیزے سے ٹیک لگا کے بیٹھے, ایسی نیند غفلت کی لگ گئی کہ جب صبح ہو گئی, سورج نکل گیا, تو سب سے پہلے دھوپ نبی علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی, تو آپ سب سے پہلے آپ نبی علیہ السلام ہی اٹھے, اور اٹھتے اٹھتے آپ استغفر اللہ پڑھتے اٹھے, استغفر اللہ استغفر اللہ. ہماری نماز کیا ہو گئی, قضا ہو گئی. اور صحابہ کو سب کو اٹھائے اور بولے جگہ بدلو, یہاں پر جو ہے مناسب نہیں ٹھہرنا, آگے گئے نماز قضا کرے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز کا چھوٹ جانا یہ کوئی بہت بڑی غلط بات نہیں ہے بھائی. غفل جو ہے کبھی کبھی کسی خیال نہ رہنے سے, کبھی بدنی تقاضے کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے, آدمی ایسا ہو سکتا ہے. تو جو کام نبی علیہ السلام سے ہو سکتا تھا وہ آپ نے اللہ نے کرایا, اور کرا کے اس کا حکم بتایا. دیکھو کبھی نماز قضا ہو گئے تو کیا کرنا ہے, جیسے نبی قضا کرے ویسا کرنا ہے. جیسے نبی علیہ السلام کیا کرے, قضا کرے, ویسے تم کو قضا کرنا ہے. لیکن نعوذ باللہ چوری کا کام یا دوسرے کام نبی علیہ السلام سے کرا سکتے تھے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ کام کس سے کرائے, صحابہ سے کرائے. صحابہ سے کرانے کے بعد صحابہ میں جن جن سے بھی کوئی گناہ ہوا ہے, صحابہ معصوم تو نہیں ہے, صحابہ معصوم تو نہیں. معصوم کس کو بولتے, جن سے گناہ ہوتا نہیں, ان کو بولتے معصوم. تو صحابہ معصوم تو نہیں ہے مگر محفوظ ہیں. کیا ہے, محفوظ. محفوظ کا مطلب کیا, گناہ ہو گیا تو اللہ اس پر باقی نہیں رکھتے ان کو. جیسے کتنے لوگوں کی فجر چھوٹ گئی ہوں گی آج, مگر چھوٹنے کے بعد قضا کرے کیا, نہیں کرے. زندگی میں کتنے نمازیں قضا ہو گئی کی, کتنے روزے قضا ہو گئی کی, کتنی زکات چھوٹ گئی کی, قضا کرے کیا, نہیں. تو اگر صحابہ سے کوئی گناہ ہوتا, کوئی فرض چھوٹ جاتا, تو فوراً کیا کرتے, اس کی قضا کر لیتے, اس گناہ پر باقی نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے, ان سے وہ کام کراتے صحابہ سے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, ان سے وہ کام کرایا. تو اب اور اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا, معاف کر دیا. جنگ احد کے موقع پر جو صحابہ جنگ کے میدان سے بھاگ گئے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ کیا بولے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے نبی, آپ کے صحابہ جنگ کے میدان میں افراتفری سے پھیل گئے, ادھر ادھر دوڑ رہے تھے. آپ کو ظاہر بات ہے تکلیف ہوئی, نبی علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہوئے, آپ کے صحابہ شہید ہوئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تو اللہ میاں فوراً کیا بول رہے ہیں, فَاعْفُ عَنْهُمْ, ان کو معاف کر دو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, معاف کرنا بھی ہے اور اللہ سے استغفار بھی کرنا ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, معاف کر ڈالے, دیکھتے نہیں, بات کرتے نہیں, تو آدمی کو پھر بھی دل میں رہتا, چپکے بول ڈالے نے معاف کری بول کو, مگر بات کرتے نہیں بول کو. اللہ میاں بول رہے معاف کرنا, مغفرت طلب کرنا ان کے لیے, اور پھر مشورے میں ان کو شریک کر کے ان سے مشورہ بھی لینا, کیا بھائی یہ کام کرنا ہے, کیسا کریں گے بول کے. تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سمجھایا کہ ان کو معاف کرو, ان کی معافی کا اللہ سے جو ہے مطالبہ کرو, اللہ سے دعا کرو بول کے. تو ایسی چیزیں اگر کچھ ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتی ہے, اس پر ان کو باقی نہیں رکھے. اب کچھ ایسے لوگ ضمیر فروش, ایمان فروش لوگ جو کیا کرتے ہیں, صحابہ کرام کے ایسے کچھ واقعات کو ہائی لائٹ کرتے, ہائی لائٹ کر کے کیا کرتے ہیں, دیکھو دیکھو فلاں صحابی سے, اب محرم کا مہینہ ہے نا, آج محرم کا مہینہ ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ ہے. 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. شہید کرانے میں کس کا ہاتھ تھا, وہ تو یزید کا. یزید کون تھے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے. اب گندی زبان استعمال کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اپنی آخرت میں اپنے ان تمام باتوں کا جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے. کیوں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی عام صحابی نہیں تھے, کاتب وحی تھے, وحی لکھنے والے صحابہ میں ان کا شمار تھا, پڑھے لکھے صحابی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بتائی. چلو انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی, انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس ذمہ دار بنایا ہوگا, مگر مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ان کے اوپر کیا کرنے کا, تان کرنے کا. کیوں؟ جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا, جس کا حق تھا اللہ کا, اس نے کیا کر دیا, ان کو معاف کر دیا. اب پھر زبان کھول کر اپنی زبان کو گندی کر سکتا ہے آدمی. صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی. بھئی اگر کوئی آسمان پہ تھوکنا چاہے تو آسمان پہ تھوک سکتا ہے, وہ تھوک تمہارے منہ پہ گرتا آ کے. تو ویسے ہی اگر صحابہ کے اوپر تھوکنے جائیں گے تو تمہارے منہ پہ پڑتا ہو. لیکن ہے کچھ لوگ ایسے جو مسلسل صحابہ کا نام لے کر ان کی گستاخی کرتے ہیں, ان کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں, اور پھر اپنے سچے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. تو ذرا اس آیت کو پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ معیار کس کو بتا رہے ہیں, صحابہ کو بتا رہے نا. بھائی جن صحابہ کو اللہ معیار بتا رہے ہیں ان سے تمہیں دشمنی رکھ کے کیا صحیح ایمان حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں. پھر اس لیے کسی بھی, اب دنیا میں کتنے مسلک ہے, کتنے مشرب ہیں, لوگ الگ الگ نئے نئے دن نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں, نئے نئے مسلکاں پیدا ہو رہے ہیں, عجیب عجیب قسم کے آ رہے ہیں. تو سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بول ڈالے کہ تفرقت بنو اسرائیل علی 72 ملة وستفترق امتی علی 73 ملة كلهم في النار الا واحدة. کہ بنی اسرائیل کے 70 پر 2 فرقے تھے, میری امت کے 70 پر 3 فرقے ہوں گے, سب کے سب فرقے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک فرقہ نجات پائے گا. وہ کون فرقہ ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی, وہ فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر باقی ہوگا, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو باقی ہوگا. اب دیکھ لیجئے, نمونہ ہے, نبی نے دے دیا, قرآن نے دے دیا. اب جو مسلک نبی کی اور صحابہ کی زندگی سے جتنا ہٹتا ہے وہ اتنا گمراہ ہوتا ہے. لہذا یہاں رک کر ہم ذرا دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا, اگر یہ لوگ ایمان لائیں. کون؟ یہودی اور عیسائی, مشرک یا یہودی اور عیسائی مان لیجئے. فَإِنْ آمَنُوا, اگر یہ ایمان لائیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, جیسے تم ایمان لائے, جیسے تم سے مراد کون؟ صحابہ. سب سے پہلے قرآن کے مخاطب کون تھے؟ صحابہ. تو جیسے تم ایمان لائے, اگر یہ ایمان لائے, فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو وہ راستہ پا لیے, صحیح راستہ پا لیے. اللہ اکبر. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جن کی بھی تم اقتداء کر لو گے صحیح راستہ پالو گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صحیح راستہ معلوم کرنے کے لیے کیا ہے, یہ ہے صحابہ کی زندگی. لہذا اب اس پر ہم ذرا اپنے زمانے کو دیکھیں گے. اللہ پر ایمان لانا ہے. اللہ پر ایمان کیسے لانا معتبر ہے؟ جیسے نبی اور صحابہ ایمان لا ویسے معتبر ہے, یا جیسے آج کے زمانے کے قادیانی ایمان لا رہے ہیں, یا آج کے زمانے کے شکیل بن حنیف کے لوگ ایمان لا رہے ہیں, یہ صحیح ہے؟ نہیں بھئی. قادیانی یہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے, اور کوئی نعوذ باللہ یہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کی خدائی باقی نہیں رہی, اللہ اب خدا نہیں ہے.
ایسی باتیں بولنے والے، کیا ان کا ایمان معتبر ہے؟ نہیں ہے۔ کتابوں پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ مثال کے طور پر فرشتوں کو لے لیجئے، فرشتوں پر ایمان لانے کا معیار قرآن نے جو بتایا وہ معتبر ہوگا۔ اب کچھ لوگ وہ ہیں جو فرشتوں کا انکار کر دیتے ہیں، معتبر ہے؟ نہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتے ہیں، معتبر ہے؟ نہیں۔ نبیوں کو لے لیجئے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا، ایک فضیلت دی یقیناً، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی کو خدا بنا لیے۔ یہودی اپنے نبیوں کو کیا کریں؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک جماعت کو تو تم نے انکار کر دیا اور ایک جماعت کو تم نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ قتل کر دیتے یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا ہوتا، زکریا علیہ السلام کو، کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا؟ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ایک تو وہ ہیں جو نبیوں سے اتنی دشمنی کرے کہ نبیوں کو قتل کرنے تل گئے، اور ایک وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بول دیے؟ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کا بیٹا کیا اللہ ہے؟ بیٹا کیا اللہ ہی ہے، بول دیے ایسو پربھو، ایسو پربھو بول دیے، عیسیٰ کو خدا بول دیے۔ اب قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ جو ہائی وے بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صحابہ کا ہائی وے ہے، انٹرنیشنل ہائی وے۔ ہائی وے پہ اگر گاڑی گئی تو سیدھے منزل پہ پہنچتی، گلیوں میں جانے والی نہیں پہنچتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دکھایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کاڑی کے ذریعے سے نقشہ کھینچا، ایک ڈبہ بنایا، ڈبہ بنانے کے بعد ایک 20 کی لکیر ڈالے اور سائڈ میں کچھ لکیریں ڈالے اور بولے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور یہ گمراہی کے راستے ہیں جو انسان کو کیا کرتے ہیں؟ غلط طریقے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو ایسے ایک ایک چیز پر آپ دیکھ لو، تو جو طریقہ صحابہ کا تھا، جو طریقہ نبی کا تھا وہ معتبر ہے، اس سے جو جتنا دور ہٹے گا وہ اتنا گمراہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا کہہ دیا؟ فَإِنْ آمَنُوا، ان لوگوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو جب دعوت دیے ایمان کی تو انہوں کیا بولے؟ کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، اے مسلمانوں تمہیں یہودی بن جاؤ، تمہیں عیسائی بن جاؤ، تمہارے کو صحیح راستہ مل جاتا بولے۔ تو جواب میں اللہ کیا بول رہے ہیں؟ صحیح راستہ تمہارے پاس نہیں ہے بلکہ صحیح راستہ صحابہ کے پاس ہے، ان کے راستے پہ تم آ جاؤ، تم کو صحیح راستہ مل جائے گا۔ تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا یہاں پر بتایا۔ اسی جیسے ایک آیت شروع میں آئی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو کیا بولتے؟ کیا ہم ایمان ویسے لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ نعوذ باللہ، صحابہ کو کیا بولتے؟ بیوقوف کہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا تو اللہ نے فرمایا الا خبردار سنو، انہم هم السفہاء، یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ایسے بیوقوف ہیں کہ بیوقوف ہونے کا ان کو علم بھی نہیں ہے۔ هو لا يدری انہ لا يدری، نمی دانت کے نمی دانت، نہیں معلوم ملک کو بھی نہیں معلوم اسے، نہیں معلوم ہونا یہ بھی ایک قسم کا علم ہے۔ آدمی کو پوچھے بھائی میرا گھر معلوم کیا آپ کو؟ نہیں معلوم بولے، یہ بھی ایک قسم۔ لا ادری نصف العلم، نہیں جانتا بول کے بولنا یہ آدھا علم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہی مجلس میں 40 سوال کرے، 30 پر 6 کا جواب نہیں دیے، 4 کا جواب دیے، اتنے بڑے امام۔ نہیں معلوم بولے، ختم، نہیں معلوم تو نہیں معلوم۔ کیا نہیں معلوم بولنا کیا تو عیب کی بات ہے؟ بھائی انسان ہو، ساری باتیں میرے کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، تو نہیں معلوم تو نہیں معلوم بولنا، لیکن نہیں معلوم بول کو نہیں معلوم اسے نہیں معلوم بول کو بھی نہیں معلوم، انہیں کیا سمجھنا میرے کو معلوم بول کو، تو اب یہ بہت بڑا نہیں معلوم، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ نہیں معلوم بول کو بول لینا یہ بھی ایک قسم کی علم ہے، لیکن نہیں معلوم کو نہیں معلوم بول کو بھی نہیں معلوم تو یہ بہت بڑی جہالت ہے، سمجھ لیں۔ تو ان کو وہی حال تھا۔ اللہ جو ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ پر ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تو وہ کیا کرے؟ الٹا صحابہ کو اپنی طرف کھینچ کر لانے کی کوشش کرے، تو اللہ بول دیے کہ نہیں، تم کو صحابہ کے طریقے پر آنا ہوگا،
جیسے یہ ایمان لایا ویسے ایمان لانا ہوگا, تبھی تم کیا ہوگے, صحیح راستے پر ہوگے. وَإِن تَوَلَّوْا. اچھا یہاں ایک اور بات ہے, یہ یہودیوں کی عیسائیوں کی بہت ساری شرارتوں کو اللہ بیان کرے الف لام میم کے اندر. اتنی شرارتیں بیان کرنے کے بعد کوئی سننے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اتنا کرنے کے بعد اب کہاں معافی کی گنجائش, اتنا کرنے کے بعد اب کہاں معافی کی گنجائش. اگر کوئی کورٹ کے اندر پیش کیا جائے, عدالت کے اندر, اور جج وکیل یہ پروف کر دیا کہ انہیں مرڈر بھی کرا, انہیں چوری بھی کرا, انہیں ہراسمنٹ بھی کرا, انہیں یہ بھی کرا وہ بھی کرا, سارے جرم اس کے ثابت ہو گئے, سارے جرم کیا گئے اس کے ثابت ہو گئے, تو اب اس کے چھوٹنے کا کوئی راستہ ہے نہیں ہے, دنیا میں نہیں ہے, لیکن اللہ کے پاس ہے. اگر کوئی جج یہ کہے انہیں سب غلطیاں کرا مگر پھر بھی میں اس کو معاف کروں, تو لوگ چھوڑ دے اسے نہیں, تو جب غلطیاں کرے تو سزا جو بولتے ویسے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, تمہیں شرک کرے, یہودیوں اور عیسائیوں تم لوگ کیا کرے, شرک کرے, میرے نبیوں کو قتل کرے, میرے نبی کا مذاق اڑائے, میرے صحابہ کو تکلیف دیے, سب کرے, لیکن ابھی بھی تمہارے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہے, ابھی بھی توبہ کا راستہ تمہارے لیے کھلا ہے. بازا بازا گرچہ کافروں گبر پرستی بازا, ایدر گہے مادر گہے نا امیدی نیس, گر صد بار توبہ شکستی بازا, کہ واپس آ جا, واپس آ جا, یہ ہمارا دربار ایسا ہے جہاں کوئی نا امیدی نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں, آخری وقت جب تک تمہارا نہیں آیا, تب تک تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے, آ جاؤ. اللہ فرما رہے اتنا سب کچھ تمہیں کر دینے کے بعد تمہارے دلوں میں خیال آیا ہوگا, ارے جب میں ہمیں اللہ کا انکار کر دیے, نبیوں کا انکار کر دیے, اتنا سب کچھ کر دیے, اب ذرا سدھرنا بول کے دل میں خیال آیا تو بھی کیا فائدہ, اتنا سب کرنے کے بعد اب تو میں جہنم کے کنڈے بن جاتے, ایسا سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں فَإِن, اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر یہ ایمان لا لیتے ہیں تو فقد اہتدوا, وہ راستے سیدھے راستے پر ہیں. اللہ اکبر. حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے, بخاری شریف میں ان کا واقعہ ہے. بدر کے میدان میں غالباً یا احد کے میدان میں عین جنگ سے پہلے اسلام قبول کرے, 4-5 گھنٹے پہلے اسلام قبول کرے, اس سے پہلے مسلمان نے, بہت جنے کو معلوم میں نے وہ مسلمان بنے بول کے, ایسا اسلام قبول کرے فوراً جنگ کے میدان میں گئے, اللہ کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ایک نماز بھی ان پر فرض نہیں ہوئی, اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. اب بتائیے کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ 4-5 گھنٹے پہلے انتقال سے کیا ہو گئے, اسلام لا لیے, اور اللہ کے راستے میں جا کر کیا ہو گئے, شہید ہو گئے. تو ہم کیا بولیں, رضی اللہ عنہ, اتنا بڑا مقام. ارے ایسا نہیں بھائی 60 سال کفر کے اندر گزارے, 4 گھنٹے پہلے ایمان لایا تو کیسا ہوتا, نہیں. اگر 4 منٹ پہلے بھی, 4 سیکنڈ پہلے بھی ایمان آدمی لا لے, کار میں جا رہا آدمی, معلوم نہیں آگے چل کر کیا ہونے والا ہے, برابر 4 سیکنڈ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے دل سے پڑھ لیا, پڑھتے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا. اب بولو مسلمان ہے نہیں ہے؟ 4 سیکنڈ پہلے ایمان لایا تو بھی کیا ہے, مسلمان ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے میرے اوپر ایمان لانے کا دروازہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی میں بند نہیں کیا, ابھی بھی تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے. لہذا فَإِنْ آمَنُوا, اللہ اکبر, یہ رحمت صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے. اگر کوئی ہم کو اتنا ستائے اور اس کے بعد ہمیں اسے کہیں اگر تمہیں ایسا کر لیے تو پھر بھی ہم تم کو معاف کر دیتے, بولتے کیا جی, ہاں نہیں ستائے تو چھوڑتے نہیں, ستائے تو کہاں سے چھوڑتے. یہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے, یہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے. ہماری طرح نہیں اللہ تعالیٰ, ہم تو معمولی باتوں پہ ناراض ہو جاتے, زندگی بھر موت تک بات چیت نہیں کرتے. اللہ اگر ایسے کسی سے ناراض ہونے لگے تو وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ پکڑ کرنا شروع کرے تو کوئی بھی بچتا نہیں دنیا میں. انسان تو انسان, رینگنے والا کوئی جانور بھی نہیں بچتا, کس سے غلطی نہیں ہوتی. اللہ اگر پکڑ کرنے پر آئے تو کوئی بچنے والا نہیں ہے.
اللہ رحم کرنے والے، معاف کرتے ہیں، اس لیے سب دنیا کے اندر باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، اب بھی اگر وہ ایمان لائیں، اب بھی چانس ہے. لیکن نمونہ کیا ہے؟ شرائط نہیں لگانا، ایسا لاتی ویسا لاتی نہیں. ایمان لانے کا ایک ہی طریقہ ہے. کفر کے 1000 طریقے ہیں مگر ایمان کا ایک ہی طریقہ ہے. ایمان کے 1000 راستے نہیں ہیں. یہ کر لیے تو بھی ایمان والا، یہ کر لیے تو بھی نہیں. یہ سب کرو تو ایمان والا، نہیں تو نہیں. ایمان کے اندر 100 باتوں کو ماننا مثلا ہے، 99 باتوں کو مان رہا، ایک بات کو نہیں مان رہا، تو مومن ہے نہیں. پوری 100% باتوں کو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں 100% داخل ہو جاؤ. سمجھ رہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمانے وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، نبی پر ایمان نہیں لا رہے، صحابہ کے جیسا ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ ضد میں ہیں، یہ ضد میں ہیں. اللہ اکبر. کیا فرما رہے اللہ؟ بول رہے ہیں کہ اب قرآن کا اتنا حصہ اتر چکا ہے اور حق باتیں ان کے سامنے اتنی آ چکی ہیں جو حق سمجھنے کے لیے کافی ہے. حق سمجھنے کے لیے کافی ہے. اب بہت ساری باتیں ایسی رہتی ہیں جس میں شروع میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے آدمی کو، مگر پھر بھی مزید باتیں بولتے ہیں تاکہ اور اچھے طریقے سے بات مضبوط ہو جائے، لیکن بات تو سمجھ میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اسلام اس آیت کے اترتے وقت میں اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ اتنی باتیں اللہ کی طرف سے آ گئی ہیں کہ ان باتوں کو سمجھ کر سچا ایمان کون سا ہے پہچان لینا آسان ہے. حق واضح ہو گیا. حق کیا ہو گیا؟ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا. اللہ تعالیٰ بتا دیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اب اس کے باوجود اگر کوئی ایمان کو نہیں مانتا ہے تو یہ ایمان کی غلطی ہے، اللہ کی غلطی ہے نعوذ باللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہے؟ نہیں. اللہ نے جتنا بتانا تھا بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا پہنچانا تھا ویسے پہنچا دیا. اب نہ ایمان لائے تو ایمان نہ لانے والا محروم ہوگا. گر نبی نے بروز پرا چشمہ آفتاب اور اچھے گنا. اگر دن میں چمگادڑ کو نظر نہیں آتا تو اس میں دن کا قصور ہے کیا؟ نہیں، چمگادڑ کا قصور ہے. تیری آنکھیں ایسی ہیں تجھے دن میں نظر نہیں آتا، تو سورج کی کیا غلطی ہے؟ سورج تو سب کو نظر آنے والا ہے، سب کو اس کے ذریعے نظر آتا ہے، تجھے نظر نہیں ہے تو تیری آنکھوں کا قصور ہے. ویسے ہی اگر قرآن کی اتنی آیتیں نازل ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے اتنے احکام اترنے کے بعد بھی کسی کو اگر شک باقی ہے، کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، تو اس لیے نہیں کہ ابھی اسلام واضح نہیں ہوا، ابھی کوئی اسلام کے مسئلے میں کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے. نہیں، توحید پورے طریقے سے آ چکی ہے، رسالت کو پورے طریقے سے بتا دیا جا چکا ہے، آخرت کا عقیدہ پورے طریقے سے آ چکا ہے، سب کچھ واضح ہو چکا ہے. اس کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو یہ مستی سے ایمان نہیں لا رہا، یہ مستی سے ایمان نہیں لا رہا. اسی کو قرآن کہہ رہا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ اختلاف، خلاف میں. شقاق کے معنی خلاف، ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے خلاف، دونوں میں فرق ہے. اختلاف کرنا جائز ہے، خلاف ہونا جائز نہیں ہے. اختلاف کرنا جائز ہے، خلاف ہونا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر بھئی آپ شافعی مسلک کو فالو کر رہے ہیں، میں حنفی مسلک کو فالو کر رہا ہوں، آپ کا میرا اختلاف ہے. آپ ایک طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، میں ایک طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اختلاف ہے. یہ کیا ہے؟ اختلاف ہے. اختلاف کرنا جائز ہے، اختلاف کرنا جائز ہے. آپ اس دلیل کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، میں اس دلیل کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں. مگر خلاف کا مطلب ہے کہ میں آپ کا دشمن بن گیا، میں آپ کا کیا بن گیا؟ دشمن بن گیا. یہ جائز نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ آپ سے کیا نہیں کر رہے ہیں؟ اختلاف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ خلاف. شقاق، شقاق شقن سے، شقن کے معنی ایک کونا، کنارہ. تو نبی اور صحابہ ایک کنارے پہ ہیں اور یہ سب ایک کنارے پہ ہیں، تو لہذا دو ایک کیسے ہوئے؟ دو ایک نہیں ہوئے. تو یہ اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی مستی سے ایمان نہیں لا رہے. آپ نبی کو اللہ تعالیٰ تسلی دے دے رہے ہیں، اس وجہ سے آپ پریشان مت ہوئے. ارے اتنا سمجھا رہا ہوں میں ان کو، پھر بھی انہوں ایمان نہیں لا رہے نا، کیا تو میرے سمجھانے میں کمی ہے کیا کی؟
میں اگر ایسا سمجھاتا تو بات مان لیتے تھے کیا کی نہیں، کیونکہ جسے نہیں ماننا ہوتا وہ بولتے نا ناچنے نہ آئے آنگن ٹیڑھا، ناچنا نہیں آتا اسے تو کیا کرتا، میرے کو نہیں آتا اسے بولتا کیا جی تمہارا آنگن ٹیڑھا ہے بولتا. ویسا ایمان لانا نہیں ہے تو کیا کرتا، میں ایمان نہیں لاتا بول کو نہیں بولتا تمہارے اسلام کے اندر خرابی ہے بولتا. تو وہی بات اللہ بول رہے ہیں کہ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس طریقے سے آپ دین کی دعوت کو پہنچانا تھا پہنچا دیے، اب نہیں مانتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے. اچھا انہوں آپ کے کیا ہو گئے، اب خلاف ہو گئے نا، آپ کے اپوزیشن ہو گئے. کیا ہوئے، آپ کے اپوزیشن ہو گئے. اپوزیشن سے ہمیشہ ڈر رہتا نہیں رہتا، ہمیشہ ہمارا جو اگینسٹ رہتا، ہمارا جو اپوزیشن رہتا اس سے کیا رہتا، ڈر رہتا. کب انہیں کیا کر ڈالتا کہ سیاست میں ہوتا نا، ایک آدمی جیت گیا، ایک پارٹی جیت گئی تو گزشتہ جو پارٹی تھی وہ پارٹی کے 4-5 آدمی تو اس دن ہی ڈال ڈالتی ہوں. ایسا شام میں الیکشن میں کنفرم ہو گیا یہ جیت گئے بول کو، تو پرانی جو پارٹی تھی وہ پارٹی میں جو اچھلتے تھے نہیں ان میں سے 4-5 کو وہ شام میں ٹپکا ڈالتے ہوں. تو ہمیشہ اپوزیشن سے آدمی کو کیا رہتا، ڈر رہتا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انہوں آپ کے اپوزیشن ہو گئے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیوں، آپ کے ساتھ کون ہے، اللہ. آپ کے ساتھ کون ہے، اللہ. اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی ڈر ہے نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں آپ اپنا کام کیجئے، کھل کر کیجئے، جم کر کیجئے، کھل کر کیجئے، جم کر کیجئے. آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تمہاری طرف سے اللہ ان کے لیے کافی ہے. آپ کی طرف سے اللہ ان کے لیے کافی، ان کو میں نمٹ لے تو تمہیں اپنا کام کرو بول رہے اللہ. سبحان اللہ. آج ہمیں کیا کر رہے ہیں، ڈائریکٹ دشمن سے ہمیں لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. دشمن سے میں لڑنا قانونی اعتبار سے جو کر سکتے وہ کرنا، مگر اصل دعا مانگنا کس سے، اللہ سے مانگنا نہیں. اب دیکھو مثال کے طور پر SIR کا معاملہ چل رہا. اب SIR تو پورے ملک کے لوگوں کے لیے چل رہا، سب مذہبوں کے لیے چل رہا، مگر مسلمانوں کے کتنا پریشان ہو رہی، اس لیے کہ دوسروں کے لیے پہلے سے قانون آ گیا CAA، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ. وہ پہلے سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل تھا، بل جا کو کیا بن گیا، ایکٹ بن گیا. کیا بول کو، اگر کوئی دوسرے ملک کا غیر مسلم ہمارے ملک کو آ کے درخواست دے رہا کہ میرے کو انڈین بنا لو تو ایکسپٹ کر لیا جائے گا، اسے ایکسپٹ کر لیا جائے گا. اب اگر کوئی غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے انہیں ڈاکومنٹ نہیں پیش کر سکا تو اسے باہر جاؤ بولتے. وہی تو دوسرے ملک سے آیا تو بھی تیرے کو رکھنے کے لیے ہمیں تیار ہو رہی، بولتا ہمارے ملک کے لوگوں کو تو CAA کا کھلا ہوا ہے راستہ، مگر میرا آپ کے لیے ہے CAA نہیں ہے. اس میں تو صاف بولتے ہیں نا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اگر مسلمانوں کا نام NRC میں آ گیا تو کیا کرنا، جانا پڑتا ہے کو. تبھی تو شاہین باغ یہ سب سجا تھا جب 2019 میں. تو بہرحال یہ سب کچھ ہوا. اب یہ مسئلہ آیا. اب اس وقت میں ہمیں کسی پولیس سے جا کو شکایت کرتے کیا، بھائی دیکھو ہمارے پر ایسا ظلم کیا جا رہا، کوئی سنتا کیا ہماری، نہیں سنتا. حکومت کو جا کے بولے تو وہ سنتی نہیں سنتی. ہمارے پاس اسٹیٹ گورنمنٹ کو سی تو بھی رندے مانتی کیا، نہیں مانتی. عدالت کو جا کر بولے تو عدالت مانتی، جوڈیشل مانتا نہیں مانتا. اب تمہیں پروٹیسٹ کرے تو تمہارے پروٹیسٹ کو کرنے دیتے نہیں دیتے. جب سارے دروازے بند ہو گئے تب کس کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. پارے 15 سورہ بنی اسرائیل پارے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نبی تمہارے پیر زمین مکے سے نکال دیں، اکھاڑ پھینکنا چاہ رہے ہیں آپ کو مکے سے، اور آپ کو مکے سے باہر نکال دینا چاہ رہے ہیں. تو اللہ بول رہے ہیں کہ انہوں آپ کو نکال دینا چاہیں تو یہاں کیا بھی انہوں سکون سے نہیں بیٹھتے. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر انہوں آپ کو نکال دیے تو انہوں بھی آپ کے بعد نہیں رہ سکتے مگر کچھ ہی دن. چنانچہ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے گئے اور 8 سال کے اندر مکہ کیا ہوا، فتح ہو گیا. بھائی مکہ فتح ہونا عرب کا فتح ہونا تھا. سارے عرب کے لوگ دیکھ رہے تھے قریش جس طرف ہے ہم اس طرف، قریش مکہ جس کے ہاتھ میں ہم اس کی طرف. کیونکہ مکہ اس زمانے میں گویا ایک پارلیمنٹ،
کیا ہے ایک پارلیمنٹ. جیسے کیپٹل سٹی جس کے پاس ہے, جس کے پاس بڑی چیز ہے, اس کو کیا کرتے لوگ مانتے. تو ساری عرب کی نگاہیں کس پر تھی؟ مکے کے اوپر تھی. مکہ جس کے ہاتھ میں اس کو مانتے. اب تک مکہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ کفار قریش کے ہاتھ میں تھا. جیسے ہی فتح مکہ ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو جانے کے 8 ہی سال میں واپس ایسا حملہ کرے اور ایسا مقابلہ ہوا کہ بغیر کسی جنگ کے مکہ ہاتھ میں آ گیا. تو اب جیسے ہی مکہ ہاتھ میں آ گیا, اللہ تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, لوگ فوج در فوج آپ کے دین میں کیا ہو رہے ہیں؟ داخل ہو رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ برسوں میں مہینوں میں کوئی ایمان لاتا تھا. اب کیا ہو رہا ہے؟ پورا پورا خاندان ایمان لا رہا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سب دیکھ رہے تھے کہ مکہ اب کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. اب یہی حق ہے. اللہ اپنا گھر جس کے اختیار میں دے وہی حق پر ہے. تو لہذا مسلمانوں کے ہاتھ میں اللہ کا گھر ہے, یہ صحیح ہے. لہذا دھڑا دھڑ کیا کرے لوگ؟ ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان سے نمٹنے کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ, ہمارے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے. یہ یقین جس دن ہمارے اندر آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ جتنے نمونے, جتنے 5 سال میں کٹورا لے کر آنے والے بھکاریاں ہیں, یہ کیا ہوں گے؟ ہم کو ڈرانے میں ناکام ہوں گے انشاءاللہ. لیکن جب قرآن سے امت کا رشتہ ٹوٹے گا اور اللہ سے امت کا یقین ختم ہوگا, اتنا زیادہ امت پریشان ہوگی. فلسطین میں, غزہ میں, غزہ کیا ہے بولو؟ ایک 5 شہروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا اسٹیٹ, جیسے کرنول, اننتپور, نندیال, کڑپا, چتور, ایک پٹی ہے. ایسے ایک پٹی ہے غزہ, 5 شہروں پر مشتمل ایک گاؤں ہے. اسے مٹانے کے لیے سپر پاور امریکہ حملہ کر رہا ہے, اسرائیل حملہ کر رہا ہے, آس پاس کے سارے عرب ملک جو ہجڑے بنے بیٹھے ہیں وہ سب ساتھ دے رہے ہیں ان کا. اس کے باوجود بھی کچھ کر سکے؟ 70% گھراں گرا دیے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیے, مگر جذبہ مٹا نہیں مٹا. ایک چھوٹا سا 3 سال کا بچہ, ایک بلڈنگ گر گئی ہے, اس بلڈنگ پہ بیٹھا ہوا ہے, جس بلڈنگ کے نیچے اس کے ماں باپ دب کر مر گئے رات کو, اس کے بھائی بہن, اس کے دادا دادی, نانا نانی, جو رشتہ دار اس کے تھے سب اس بلڈنگ کے نیچے دب گئے. اس بلڈنگ کے ملبے پر وہ بیٹھا ہوا ہے. ایک اینکر جا کے اس سے پوچھتا ہے چھوٹے 3 سال کے بچے سے, بیٹے اب تیرے ماں باپ نہیں رہے, تیرے بھائی بہن نہیں رہے, اب تیرا کیا ہوگا؟ وہ چھوٹا بچہ انگلی سے اشارہ کر کے کہتا ہے حسبی اللہ, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. جس ملک کے بچوں کا ایسا ایمان ہوگا وہاں وہ ملک نہ میزائلوں سے فتح ہو سکتا ہے, نہ بمباریوں سے فتح ہو سکتا ہے, کسی چیز سے فتح نہیں ہو سکتا. وہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم کو جو کرنا ہے وہ تم کرو, مجھے جو کرنا ہے وہ میں کروں گا. آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو جو کرنا ہے اس پہ ہمیں لگ پائے, ہم نہ جو کرنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دے رہے. اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ مکے کے حالات جب اتنے سخت ہو گئے کہ نبی کو نکالنے کی پلاننگ ہو رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ایسے وقت میں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے, حکومت تمہاری نہیں ہے, جوڈیشل نظام تمہارا نہیں ہے, پولیس تمہاری نہیں ہے, پروٹیسٹ تم نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اب کرنا کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نمازوں کا اہتمام کیجیے, 5 نمازوں کا, فجر کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کیجیے. اللہ نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ, رات کو تہجد پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا تہجد پڑھو, 5 نمازوں کا اہتمام کرو. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. اور اللہ فرما رہے ایسے نازک حالات میں اللہ سے دعا کرو. جب تمہاری کوئی حکومت سننے تیار نہ ہو, جب تمہارا کوئی پولیس سننے کے لیے تمہاری بات تیار نہ ہو, سب تمہارا مذاق اڑانے لگے, تم کو کچا نوالا بنا کر نگلنے کے لیے تیار ہو, تو اس وقت میں تم کیوں بھول گئے کہ تمہارا بھی کوئی خدا ہے؟ اور اس خدا کی طرف آ جاؤ, اس سے اللہ سے دعا مانگو. اللہ سے دعا مانگو گے اللہ حالات کو پلٹ دیں گے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, لوگوں کے درمیان زمانے کو ہیرا پھیری ہم ہی کرتے ہیں, سمجھ رہے؟ تو اللہ فرما رہے, اور اللہ کے فرما رہے ذرا تمہارے لیے میں نے کتاب بھی دی ہے قرآن,
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ میں تمہارے واسطے قرآن بھی تو بھیجا ہوں نا، ذرا اس سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، نمازوں کا اہتمام کرو، تہجد پڑھو، دوسرا کام، تیسرا کام اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرو، چوتھا کام قرآن سے اپنا لو لگاؤ، اور پانچویں بات وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. دل سے یقین رکھو کہ کوئی کچھ بھی پلاننگ بنا لے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ پلاننگ بناتے ہیں اور اللہ بھی پلاننگ بناتے ہیں، اور اللہ از دا بیسٹ پلانر. اللہ سب سے بہترین پلان بنانے والے ہیں. ان کے سارے پلان ختم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے. تو کرنے کے کام ہے نہ کرنے کے بہت سارے، وہ ہم کر رہے ہیں. آج بھی مسجدیں خالی ہیں، آج بھی مسجدیں ویران پڑی ہیں، فجر کی نماز میں مسجدیں ویران پڑی ہیں. تہجد پڑھنے والے تعجب سے ملتے ہیں. کوئی تہجد پڑھ رہا تو لوگ اسے تعجب سے دیکھتے ہیں، ارے تہجد پڑھ رہے ہیں نا بلکہ. تو جب امت نمازوں کو چھوڑنے لگے، تہجد کو چھوڑنے لگے اور امت دعاؤں سے محروم ہو، کون دعائیں کر رہا آج بولو؟ کوئی اجتماع ہو گیا، بیان ہوا، دو بیان کے بعد 5 منٹ دعا کر لیے، یا امام صاحب نماز کے بعد دعا مانگتے تو نہیں، اللہ کے فضل سے دعا پڑھتے. امام صاحب کیا کرتے؟ دعا پڑھتے. اگر عالم ہے تو اسے معلوم ہوتا ان کیا پڑھ رہا ہے. کو عالم نہیں ہے تو خالی کیا کرتا؟ جو عربی کے جملے اسے یاد ہیں وہ دڑ پڑھتے جاتا. ہمارے امامت میں کیا کرتے؟ آمین آمین بولتے رہتے. تو بس اسی کو ہم کیا سمجھ لیے؟ دعا سمجھ لی. پر ٹھیک ہے یہ بھی دعا ہے، لیکن اللہ سے بات چیت کرنا ہے، اللہ سے اپنی دعائیں مانگنا ہے، وہ نہیں کر رہے ہیں. قرآن سے کس کا تعلق باقی ہے باقی؟ بچوں کو اسکول سے ٹائم نہیں ہے، مکتب کو کہاں لا کے چھوڑیں گے؟ بڑوں کو کام کاج سے کوئی فرصت نہیں، تفسیر کہاں سے سنیں گے؟ ہے نہیں. تو یہ ہمارا قرآن سے یہ حال ہے، اور حق کے اوپر ہمارا خود یقین مضبوط نہیں ہے، تو پھر ایسے حالات میں ہم کو جو کرنا تھا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. اور ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ جو کرنا ہے وہ کرنا کرتے. ایک بزرگ جو ہے جیل کے اندر تھے، جمعہ کا دن جب آتا تو صبح صبح نہا دھو کر تیار ہو کے اچھے کپڑے پہن کے جیل کے اس گیٹ تک آ کے ٹھہرتے جہاں لاسٹ جانے کی اجازت ہے. وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے، تھوڑی دیر تک انتظار کرتے، انتظار کر کے واپس آ جاتے. لوگ دیکھتے ان کے عمل کو. جمعہ آیا تو بزرگ کیا کرتے؟ نہا دھو کے گیٹ تک جاتے، ٹھہر کو ذری دیر، اس کے بعد واپس آ جاتے. پوچھے کئی کو سا کر رہے ہیں تمہیں؟ بولے تو جمعے کی نماز کو باہر جانے کی اجازت ملتی کیا کی، اس وجہ سے میں آپ کو ٹھہر رہا ہوں. کو بولے تو انہوں بولے بھائی تم نہ معلوم اتنا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تمہیں بھیجتے کیا باہر؟ تو ہاں معلوم، مگر میرے اختیار میں اتنا تو ہے نا، میں نہا دھو کے تیار تو ہو سکتا ہوں، میں تیار تو ہو سکتا ہوں. میرے اختیار کا کام میں کر لوں، دروازے تک آ کے میں کھڑا تو ہو جاؤں. اب دروازے کا کھلنا، باہر جانے کی پرمیشن ملنا میرے اختیار میں ہے نہیں ہے. میں اپنے والی ذمہ داری تو ادا کروں، باقی کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کروں. اب ہم کیا سوچے؟ جاؤ جی باہر جانے کون دیتے؟ بول کے نہائش نہیں، گیس نہیں تو دروازہ کھلتا نہیں کھلتا. تو ہم اپنے والی کا محنت تو کر رہے ہیں، اور کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ اچانک سے کچھ حالات لانا، اسے ہٹا ڈالنا، اسے مار ڈالنا، یہ کر ڈالنا. اسے ہونے کے نہیں، جانے کے نہیں، بلی کے خواب میں چچڑے، یہ حال ہے. تو ویسے ہی ہم خواب پہ کریں خالی ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا. اگر نبی علیہ السلام اور صحابہ بھی ایسے خواباں دیکھتے تو ہمیں الٹا، جب نماز اچھا گھٹو پڑھ لیں گے ختم، اس کے بعد اللہ میں خود ہی کیا کر ڈالتے؟ جنگ میں فرشتے کو کو لگا ڈالتے. جنگ میں نہیں جاتے نبی صحابہ، اور یہ سوچتے ہیں دعا کر لیا تو ہوا تھا جی، بول کو تو ہوتا تھا نہیں. نبی علیہ السلام تو اپنی پوری زندگی عمل کر کے دکھائے، پابندی سے کام کر کے دکھائے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب کچھ چھوڑ کے کیا کر رہے ہیں؟ بھروسہ کر رہے ہیں. وہاں نبی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا بولتے تھے؟ متى نصر اللہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ. اللہ میاں بول رہے ہیں اتنا فری میں مل جاتی جنت، اتنی فری میں مل جاتی. امریکہ کو جانا بولتے ویزا آسانی سے ملتا نہیں ملتا. امریکہ کا ویزا لینے کے لیے کتنے
پھرتے پاپڑ ملنا پڑتا جنت کا ویزا ملنے کے لیے. کیا بھی نہیں, ہمیں عبداللہ عبد الرحمان نام رکھ لیے, 7 کے 8 کے 300 8 کے 360 کے نمازہ پڑھ لیے. کھاٹ کے بولتے جنازے کی, 8 کے بولتے جمعہ کی, کھاٹ کے 8 کے 360 کے نہیں عیدہ, جنازے کی, جمعہ کی, عیدہ کی نماز پڑھ لے کے کھاٹ کے 8 کے 360 کے مسلمان ہیں. اور یقین کیا رکھ رہے ہیں, اللہ میاں کیا کر ڈالتے, ایسا سب ایک دم یہ کر ڈالتے. تو اللہ میاں بول رہے ہیں بیٹے اتنی سستی نہیں ہے جنت. ام حسب تم, کیا تمہیں سمجھ لیے ان تدخلوا الجنہ کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم, جبکہ اب تک تمہارے پاس نہیں آئے, مثل الذین خلوا من قبلکم, وہ حالات جو تم سے پہلی امتوں پر آئے. کیا حالات آئے تھے, مستھم الباساء والضراء, ان کو بدنی اعتبار سے بھی آزمائشوں میں ڈالا گیا, مال کے اعتبار سے آزمائشوں میں ڈالا گیا. وزلزلوا, اتنی پریشانیاں ان پر آئیں کہ ان کا وجود ہلنے لگا, ان کو ہلا دیا گیا, زلزلہ آ گیا ان کے درمیان میں. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ, عام لوگ ایمان لانے والے اور رسول بھی, وقت کے نبی بھی یہ کہنے لگے اے اللہ آخر آپ کی مدد کب آئے گی, اے اللہ آخر آپ کی مدد کب آئے گی, یہ کہنے لگے. اس کے بعد اللہ کی مدد آتی تھی. ہمیں نہ باسا سے گزرے, نہ ذرہ سے گزرے, نہ زلزلہ پیش آیا, کچھ بھی نہیں, خالی ہمیں کیا بول رہے ہیں, متی نصر اللہ. تو نصر اللہ کب آتا بولے تو کہاں ہے, نہیں آتا. وہ ایک بچے کو پیدا ہونے کے لیے ماں کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے نہیں, 1 سال کم سے کم ایک بچے کو پیدا کرنے کے لیے تکلیف اٹھاتی, کتنی درد کو سہتی. ایک بچہ پیدا ہونے کے لیے اتنی تکلیفیں ہیں, ایک انقلاب آنے کے لیے, ایک ریولیوشن آنے کے لیے کیا بھی نہیں چلتا. ہمیں احساس ہوتی, پھر بھی کیا ہوتا, آ جاتے ہیں, سب ہو جاتا. امام مہدی آ جاتے ہیں, ہم کو اپنے لشکر میں بلا لیتے ہیں, آ جاؤ بیٹے, آ جاؤ بیٹے بول کے بلا لیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آ جاتی, ہمارے کو سب کو کیا کرتے ہیں, انہوں سب جنہیں مسلمان دیکھو جی آ جاؤ جی, ایسا ہونے والا ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الدین لا یعزیر کما لا یعزیر الحجاز کما تعزیر الحیۃ الی جحرها, کہ جیسے سانپ اپنی بل سے نکلتا ہے, پھیلتا یہاں وہاں سب پھرا, پھر واپس شام کو کیا ہوتا, اپنی بل میں واپس آ کے سکڑ جاتا. ایسے ہی اسلام نکلا تھا کہاں سے, حجاز سے. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اس کا جو اسٹیٹ ہے اس کو بولتے ہیں حجاز. حجاز سے نکلا تھا اور اسلام پوری دنیا میں پھیلا تھا. اور جب قیامت کا قریب وقت ہوگا تو دنیا میں حالات ایسے بنیں گے کہ ایمان والا ہونا ہے تو یہاں آنا پڑتا, ورنہ تمہارے ملک میں حالات ایسے بنیں گے وہاں کلمے کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتے. یا تو جان بچاؤ یا تو ایمان بچاؤ, یہ حالات آئیں گے. ڈو اور ڈائی, کرو یا مرو کے حالات آئیں گے. یہ زمانہ ہوگا, اس زمانے میں ایمان والے سب کہاں رہیں گے, حجاز میں رہیں گے, مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں رہیں گے. ایسے خطرناک حالات آ جاتے اور ان حالات کو ہمیں برداشت کرنا ہے. دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا, یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچانا, دابت الارض کے فتنے سے بچانا, اتنے سب کو کراس کر کو اپنا ایمان مضبوط جمع کو رکھے. تو اب آخر میں وعدہ ہے, ہمیں کیا بھی کرے نہیں, ذرہ برابر بھی ہمارا کچھ بھی ہوا نہیں, اور کیا کر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں. اللہ سے امید رکھنا الگ بات ہے, مگر اللہ کی سنت بھی تو الگ ہے نا. اللہ کا طریقہ, اللہ کی سنت یہ ہے کہ ان پروسیس سے گزرتے ہی ایک انقلاب آنے کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑتا ہے. اس کے بعد ہی ایک ریولیوشن آتا ہے, ایک انقلاب آتا ہے, بغیر اس کے نہیں آتا. آج امت قربانی دینے کو تیار نہیں ہے, امت قربانی دینے کو تیار نہیں ہے, گھر چھوڑنے تیار نہیں, آرام چھوڑنے کو تیار نہیں, مال کی تکلیف برداشت کرنے تیار نہیں, مسجد مدرسوں کو آباد کرنے تیار نہیں ہے, کسی کے لیے کچھ تیار نہیں ہے. MBBS, میں بیوی بچے سلامت, میں بیوی بچے سلامت, سب MBBS بن کے بیٹھے ہیں. تو کہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی؟ اس کے لیے قربانیاں دینا پڑے گا. میں سوچا تھا آج پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا, لیکن ایک آیت بھی مکمل نہیں ہوئی ابھی, وقت 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ آپ کے لیے آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور اللہ ہی کیا ہے, خوب سننے والے ہیں اور اللہ ہی خوب جاننے والے ہیں. اللہ
سنتے ہیں، جو زور سے بولے اسے بھی سنتے ہیں، جو آہستہ بولے اسے بھی سنتے ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. تو یہ جو پلاننگ بنا رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس زبان سے ایک بول رہے ہیں، دل میں ایک چھپا رہے ہیں. ایمان والوں سے ملتے تو کیا بولتے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب ایمان والوں سے ملتے تو بولتے ارے ہمیں آپ کے ساتھ ہی سمجھے، ہمیں بھی عبداللہ، ہمیں بھی عبد الرحمن بولتے تھے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اور جب تنہائی میں جاتے تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو کیا بولتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر وہاں ان کے ساتھ بولے نہ بولتے اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، چپ کے مذاق کر کو ایسے جوک مار کو ایسے ان کے ساتھ. آج ایسے مسلمان اب اللہ کے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن اسلام کو کبھی کا بیچ چکے ہیں. اللہ معاف فرمائے. سیاست کی چاپلوسی میں اتنے لگے مسلمان کہ مسجدوں کو داؤ پہ لگا دیے. وقف کا مسئلہ آتا ہے، اللہ کے گھروں کو ختم کرنے کا مسئلہ آ رہا ہے، دین کو، شریعت کو مٹانے کا مسئلہ آتا ہے، مگر چاٹو قسم کے انسان ایسے وقت میں بھی ان پارٹیوں کو نہیں چھوڑتے جن پارٹیوں نے یہ قانون بنایا ہے. اور کیا بول رہے؟ ہمارے کو ایا ہونا، ہمارے کو یہ ہونا. تو یہ چیزیں اگر آپ کے دل میں ہوں گی، آپ کے دل میں اللہ کے گھر کا احترام کم ہوگا، اس کا احترام زیادہ ہوگا. تو پھر کس منہ سے آپ بول رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان؟ کس منہ سے آپ اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں میں ذکر سے روکنے کا ذریعہ بنے؟ ٹھیک ہے آپ مسجد کو نہیں توڑ رہے ہیں، مگر مسجد کو توڑنے والی پارٹی میں تو آپ ہیں نا، اس کا ساتھ دے رہے نہیں دے رہے؟ تو کیوں آپ کا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ بھئی اگر آپ ہماری مسجدوں کے خلاف ایسا قانون جاری کریں گے ہم بحیثیت مسلمان آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیوں نہیں بولتے؟ ڈر ہے اس بات کا، اگر اس پارٹی کو چھوڑ دیں گے ہمارے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کا خوف رکھو. آج اگر اس پارٹی کا سہارا لے لیں جس کا کوئی بھروسہ نہیں، کل رہتی نہیں رہتی، کل کو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ خوب سننے والے ہیں، اللہ خوب جاننے والے ہیں. دلوں کے بھیدوں کو بھی اللہ جانتے ہیں، ظاہر اور باطن کو بھی اللہ جانتے ہیں. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں مسلمانوں تم کو جو کرنا ہے وہ اللہ کے راستے پر تم کرتے رہو. وہ جو پلاننگ بنائیں گے، وہ جو کچھ بھی تمہارے خلاف سازش کریں گے، اگر تم اپنے کام پہ لگے ہوگے تو میں اپنا کام کروں گا. بس یہی کہنا ہے اس آیت کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.